کہ ساکو ہر پاسوں رحمتاں اور ثواب دا ایک جڑا فیض ہے وہ ساکو مل سی. کیا دیو امام علی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم شاکر صاحب گزارش یہ ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے کائنات دا خلاصہ سرکار دو عالم رسول مکرم نبی محترم آمنہ دلال صاحب کمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی کائنات دا خلاصہ ہے. بے شک. تے سونے لجپال نبی دی محبتاں دا خلاصہ آل رسول ہے. کیا بات ہے. جو بڑا سونا گال کی تھی سونے لجپال. سونے لجپال دیکھو نا مطلب ہے یہ بڑی خوبصورت گال کی تھی. حضور میں عرض کراں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے پیدائش دے ہوتے آپ اتنے خوش تھینن کہ آپ عقیقہ فرمائے جو مسلمانوں کو عقیقہ ملے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں نواسیاں دوتریاں دا صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام ہی انہاں دے او رکھے جڑے کائنات اس پہلے کہیں دے نہ رکھے. بالکل مطلب پہلی دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دے نام یہ پہلی دفعہ کائنات اس رکھے گئے. حضور پاک اتنے خوش تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لوہا شہزادیاں دے منہ دے ایسی او شہزادے جڑے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گود جنہاں پرورش پائی ہوئے ایسی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مونڈیاں دے سوار ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھن کے آندے پہن ایک صحابی نے ڈٹھا آکھن لگا واہ واہ کتنی خوبصورت سواری ہے. میرے لجپال نبی صلی نے فرمایا اوے سواری کو دے دیو سواراں کو نہیں دے کتنے خوبصورت ہے سوار کتنے خوبصورت ہے. شوذب کاظمی صاحب یہ دسے سو کہ جڑی گال پروفیسر اسلم ملک صاحب نے کی تھی کہ حسنین کریمین دے نام پہلی دفعہ رکھے گئے ان دی کوئی خاص وجہ ہے اون تو پہلے بھی تے عرب دے وچ نام رکھن دا رواج ہے یہ انہاں دے ذہن دے وچ کیوں نہ آیا. ظاہر ہے کہ وہ عربی ایک بڑی وسیع زبان ہے تساں کیا سمجھتے ہو کہ یہ نام مخصوص کیتے گئے ہیں؟ شاکر صاحب جیسا کہ اسلم صاحب فرما رہے تھے وہ تمام حسنین کریمین کی فضیلتیں کہ جن کے ذکر اذکار کو ہم سنتے رہتے ہیں. جب یہ شہزادے کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے جو نام رکھے جاتے ہیں بالکل منفرد ہیں اور حسن سے نکلے ہوئے نام کہ ایک شہزادے کا نام حسن ہے وہ حسن کی ہی ایک صورت اور حسین جو ہے اور ان دونوں کی ان خوبصورتیوں اور برکتوں کے صدقے کائنات قائم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہوتا ہے یا شاعری میں ان کے حوالے سے ثنا کا سلسلہ ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے یا وہ موضوع ہیں. لیکن میں یہ نعتوں میں سنتا ہوں کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں اور حسنین شریفین کے جب حوالے دیے جاتے ہیں وہ نعتیہ ادب. اچھا یہ شوذب بڑی اہم گال کی تھی کہ نعت آدپن اور وہ نعت ظاہر نعت منصوب ہے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نعت تو وہ مطلب اون دے وچ جڑے ویلے یہ گال آوندی کہ میں پنج تن کا غلام ہوں ان دا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ انہاں دے خانوادے تک چلدا پے. اچھا اسلم صاحب ایک گال دسے سو کہ اساں مطلب بطور مسلمان ساڈا ایمان ہے محمد و آل محمد دی سیرت طیبہ تو مطلب استفادہ کروں اتھوں مطلب اساں اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤں لیکن این دے باوجود اساں پریشان بہت زیادہ ہاں بطور مسلمان تساں عالم دیکھو جڑا مسلمان عالم ہے اتھاں بھی پریشانیاں چل دے پن سارے گھراں دے وچ بھی ان دی کیا وجوہات سمجھدے ہو کہ ساری دوری ہے سیرت جو جڑا فائدہ اساں چاہ سکتے ہیں اساں نہیں چیندے پہ. شاکر صاحب گزارش یہ ہے اسلام نہ ہے اقرار باللسان ہی و تصدیق بالقلب. واہ کہ زبان نال اقرار کرنا تے دل نال تسلیم کرنا یہ ہے بنیادی گال. اصل چیز ہے کہ اصل زبان نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل سادے وچ او چیز روح وچ اتری کہنی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے پیارے لخت جگر جنہ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں تو پہلے ذکر کی دیا الحسین منی و انا من الحسین ان الحسن والحسین سبت رسول اللہ میرے جگر دے ٹکڑے ہیں
انہاں دی زندگی دا اساں مطالعہ تا کیتے اساں زبان نال تا آکے لیکن سارے دل نے ہوئے تسلیم نہیں کیتا اساں سارے ہی میں آدھے ہیں زبان نال حالانکہ تساں دیکھو اتنے اساں اپنے خاندان دا تعارف کرے نے حضرت امام حسین علیہ السلام دا تعارف اے ہے علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو وہ خاندان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنمن لوگوں خیال کرائے جائے حسین نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی جائے حسن حسین کو رنجائے ان میں کو رنجایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اے جنتیاں دے سردار ہیں جنت دی ٹکٹ گھینی ہو تو انہاں دے دار دے ہوتے آؤ اساں لوگ جڑا ہے گالی تا کرے نے زبان نالا دیں عملی طور دے ہوتے ایسا ثبوت نہیں دیندے او سیرت دے ہوتے اساں عمل پیرار کہنے سے چوزم صاحب جوش ملی آبادی نے آکھیا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ذرا یہ ہوتے ذرا گال کرو دیکھیں دراصل حضرت جوش ملی آبادی کی یہ ایک ربائی ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آپ جب ابتدائیہ بنا رہے تھے اس میں کربلا کے حوالے سے ذکر آیا اور ان جن صفات کے حوالے سے امام عالی مقام اور ان کے 72 ساتھی ان کے حوالے سے جن صفات کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ چیزیں جب یکجا ہوتی ہیں تو انیس جیسا شاعر کہتا ہے کہ لاکھوں پہاڑ گر پڑیں جس پر وہ خم نہ ہو گر 100 برس جئیں تو یہ مجمع بہم نہ ہو صرف حسنین شریفین سے چلنے والے ذکر کے کربلا میں آ جانے کی بات نہیں ہے ان سے جو بھی کرنیں پھوٹ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی روشن ہے اس کا ایک کردار بھی دوبارہ نہیں لایا جا سکتا قربانی کے لحاظ سے اثار کے لحاظ سے آپ نے خود مثال دی کہ ایک طرف تو شہزادہ شش ماہا ہے اور دوسری طرف 80 سالہ حبیب ابن مظاہر بھی ہے جو امام عالی مقام کی پکار پر اور ان کے خط پہ چلا آتا ہے تو مطلب ظاہر ہے کہ کربلا جڑا ہے موں وڈا ایک استعارہ ہے ایسا کیڑا جذبہ ہے کہ جی وجہ تو او بال دی جڑی ماں ہے وہ بھی اپنے بال کو قربان کرن کی مطلب تیار تھی گئی اور حبیب ابن مظاہر جیسا ضعیف جھکے ہوئے کندھیاں والا وہ بھی تھی گیا ایسا کیڑا پیغام ہے ایسی کیڑی طاقت ہے کہ جڑی انہوں سارے مجبور کیتا اور چراغ بجھا دیتا گیا جنہیں منجنے چلا بنجے اور اون مطلب ہے کہ جڑے چراغ روشن تھیا تو سارے موجود ہیں ایسی کیڑی گال ہے شاکر صاحب میں اگر اجازت دے ڈاکٹر صاحب دی اجازت جناب ہے عرض کراں کہ او حق و صداقت دا او پیغام ہے دیکھو تساں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے نا انہاں کولوں قربانی منگی گئی ہے قربانی تھائی کہے نہیں صحیح جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو بچا گیا گئے بالکل ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جڑا ہے اصولی تو ہٹا دیتا گئے ایویں جناب امام حسین علیہ السلام دا جڑا وقت ہے انہوں نے حق و صداقت دا او علم بلند کیتے جن دی خاطر دیکھو چھوٹے بال وڈے سارے جڑا ہے قربانی دے کیتے تیار ہیں صحیح کہیں پیچھا نہیں ہٹا این واسطے تو جوش ملی آبادی دا انہیں ذکر تھیندا پیائی انہوں نے آکھن اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے گھر کربلا میں حسین تو اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا آج جناب شاکر صاحب یہ جڑی حسن حالت ہے جیڑا کوئی ایسا کلمہ پڑھ دے بیٹھے ہیں یا حق و صداقت دا کوئی پیغام بچا ہویا ہے اے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دی او آپ دے جڑا ہے او انہاں دی قربانیاں دا صدقہ ہے آج ایسا ہی چیز کو جڑا ہے کہ آج بھی ظلم دے خلاف اٹھی کھڑونے ہیں آج بھی او لوگ ہیں جڑے زبان تو کلمہ حق آدھیں کیوں نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے آپ نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق جتھے کہ رب دا حکم ترٹتا پیا ہوئے اللہ دی نافرمانی تھیندی پئی ہوئے ول اون جابر ظالم حکمران دی اطاعت نہیں کی وج سکتی صحیح این واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک کرائٹیریا مقرر کر دی
حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ساکو رسا دسائے دکھائے کہ جیڑے ویلے اسلام دی حداں کو پامال کیتا ونجے، اسلام دے نا دے اتے آ کے حکمرانی کیتی ونجے، جتے استصواب رائے دا حق چھین کیتا ونجے، کوئی مشاورت نہ ہوئے، جیڑا اسلام دے حداں کو وہ یاد ختم کر آمد ہے نا کہ ہر اپنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شوزم صاحب اے مطلب ہر جڑے ویلے جتھا ظلم تھیندے اے شعر اور یہ خیال کیوں سامنے آندے؟ بالکل جناب، یہ محمد علی جوہر کا لازوال خیال جو ہے ایک ہمیشگی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب کبھی بھی دنیا میں ایسے آثار نمودار ہوتے ہیں تو اس گھرانے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو حضور پاک کا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوست ہو، ہاں، تو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. تو ہر اس بات کی، جیسا کہ پروفیسر اسلم صاحب نے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہماری دو عملیاں جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہیں نئے زمانے میں کہ ہم اپنا تجزیہ کریں اور واقعہ کربلا کے مطابق، کربلا کے کرداروں کے مطابق اگر ڈھال لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہ ہو. آپ دیکھیں ایک کردار جس کو شاعری میں بہت زیادہ کربلا کے حوالے سے انقلاب آفرین کردار لکھا گیا، حور کا کردار، کہ یزیدی لشکر کی طرف سے امام عالی مقام کا راستہ روکنے والا وہی، بالکل، اور اس کے گھوڑے پیاسے، اور صحرا میں وہ یہ حکم سنانے کے لیے ان کا راستہ روکتا ہے. امام عالی مقام کے پیچھے ہی اس کے لشکری نماز پڑھتے ہیں، اور جو سلوک ان کے گھوڑوں تک سے کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی صحرا فرماتے ہیں امام عالی مقام. تو ایک صرف وہ منظر اس کے لیے تجزیہ گاہ بن جاتا ہے. اس وقت سے لے کے اور شب عاشورہ تک وہ یزیدی لشکر میں رہ کے بار بار یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں کس طرح کا انسان تھا اور کیا کر رہا ان کا تھا. ضمیر جڑا ہے نا اس کو ملامت صرف کرے. وہی نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ان کی کایا پلٹ ہوتی ہے، ان سے پہلے ان کا بیٹا جو ہے جناب حور سے پہلے بیٹا جا کے شہادت پیش کرتا ہے، اور حور جو بیٹے کی شہادت کی خبر سن کے جاتے ہیں کہ اس کی میت یا لاش پہ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام جو ہے اس کے سر گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، کس طرح کی مثالیں کربلا میں موجود اچھا ہیں. اسلم علیہ صاحب یہ دسے سو یہ ایسا مطلب ایسا آدھے ہیں نا کہ سیرت امام عالی مقام سارے کتے مشعل راہ ہے. اچھا حقیقت انہیں کوئی مطلب شبہ بھی کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ قربانی دی ایڈی وڈی جڑی داستان رقم تھی ہے سارے کو تاریخ اسلام دے وچ ایوں تو پہلے اور یہ اندے بعد آخری ہے کہ حسین جیا بیا کوئی نہیں تھی منا کہ اپنے خانوادے دے نال، لیکن انہاں دا جڑا منزل ہے وہ ہے کہ دین نانا جڑا ہے نا وہ بچ ونجے. بے شک. کیا فرمائیں دیو؟ شاکر صاحب گزارش یہ ہے کہ جی وہ ایک شاعر نے منظر کشی کی تھی نا کہ سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر اٹھا ہوا، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. اصل چیز ہے کہ جڑ ویلے خدا دی بندگی کرن دا ٹائم آدے وال اللہ دے سامنے جڑے لیما لیل ملک لیاؤ اللہ دے سوا کہیں دی حکومت کہیں نہیں. بے شک اللہ دے اے تے ایک امانت ہے، اون دی رعایا دے اتے اللہ دی حکومت ہے. اللہ دی حکومت کو اگر حکومت جڑا ہے اون دے فرمان دے مطابق قائم کریں دی وال تا ٹھیک ہے. اگر تو ہٹ ویندی ہے وال رعایا دے اتے اون دی اطاعت فرض کہیں نہیں. لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک کر کے دکھایا، اپنے سارے خاندان کو، اپنے سارے ٹبر کو، اپنے بال بچیاں کو گھن کے آ کے دکھایا کہ جیڑے ویلے کوئی ایو جہاں وقت آ ونجے ول دین دے کتے سب شے قربان کر دیو، اون دے پیچھا نہ ہٹو، پسو پیش نہ کرو. حضرت امام عالی مقام علیہ السلام لوگ آدھن سے جڑا ہے امام علیہ السلام کو تکر پانی نہ ملا، وہ پانی وہ لوگوں تو آپ کو کیا پتا آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی
تقدیر سے ملتا ہے نوازا نواسا وہ تو مالک اچھا وہ بڑی وہ تو مالک صحیح تقدیر سے کون سا ملتا ہے نواسا ایسا. اچھا نوح نواسے سبحان اللہ امام حسن علیہ السلام وہ بھی انہوں کو امن دا دائی آکھے ویندے. بے شک امام حسین علیہ السلام انہوں نے مطلب تساں دیکھو پوری زندگی اور خاص طور تے تساں بچپن تو گھن کے پیدائش تو گھن کے تساں آپ دسایا کہ جی میں پیدائش تھی تے مبارکباد اور سوار کیسا سواری کیسی ول حسنین کریم جنت دے سردار. اور انہوں نے حضور نے اپنی زندگی دے وچ حضرت بی بی ام سلمہ کو مطلب خاک دے کے آکھے بھی جڑے ویلے سکھ تھی سی یہ کربلا میرا پوترا شہید اپنا نواسا شہید تھی ویسی. یہ مطلب پوری زندگی جڑی ہے یہ ایویں لگتا ہے کہ حضور پاک دے سامنے آئی کہ میرا نواسا ایویں ہو سی اور ایویں ہو سی اور ایویں ہو سی. شاکر صاحب میں تھی ایڈ کرا جا جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کے پیغام دیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی کربلا دی حضرت ام سلمہ کو دیتی ہے. سب تو پہلے آنسو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھائی جیڑا حضرت امام حسین دی شہادت تے گریا نہیں کریں دا نہیں روندا وہ انسان ہی کوئی نہیں. یہ تو وہ شخصیات ہیں جنہاں دی شہادت ہوتے پتا پتا روندے سبحان اللہ. زمین دی مٹی روندی ہے کائنات دا ذرہ ذرہ روندے. شوزن صاحب وہ رونا ہے اپنی عاقبت کو. زینب تے کوئی احسان ہے. شوزن صاحب کیا آدھی ہو یہ سارا. دیکھیں حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمہ کیا پیارے چار مصرے زبان ہوتے عام ہیں فارسی کے ہیں لیکن ہر بچہ لیکن وہ بچہ مطلب دیکھو نا نسبت جڑے والے تھی کہ فارسی کلام سمجھ نہیں آندا لیکن اے جڑے چار مصرے ہیں نا یہ ہر گھر دے وچ نکے بال تو گھن کے بڑھیاں تک سب کو یاد ہے. سب کو سمجھ آنا اکثر گھراں دے وچ لکھے موجود ہے. شاہست حسین بادشاہ حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو ساری باتیں سمٹ کے اس میں آ گئیں کہ دین بھی وہی ہیں دین کو پناہ دینے والے بھی وہی ہیں کلمہ رائج کرنے والے بھی وہی ہیں اس کے بچانے والے بھی انہی کی ذات ہے. تو اس طرح یہ اسی کلمے کی بنیاد بن جاتے ہیں. وہ کلمہ تو رائج ہی نہیں ہوتا جیسا کہ قبلہ اسلم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں تو رائج ہی نہ ہوتی. ہماری جو دینی چیزیں ہیں ان کا تصور بدل دیا جاتا ملوکیت کے تحت اور کچھ سے کچھ سمجھا جا رہا ہوتا کلمے اور قرآن کی تفسیر کو کہ جسے امام عالی مقام محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام نے زندہ و تابندہ کر دیا. اسلم صاحب حسین گر نہ شہید ہوتے آج گھر گھر یزید ہوتے. کیا فرمائیں ہو. دیکھو سی استعارہ ہے یزید ظلم دا جبر دا. امام حسین علیہ السلام نے او جڑی ریل دی پٹڑی چینج تھیندی پئی آئی خلافت و ملوکیت جڑا آندا پیا نظام صحیح. حضرت امام حسین نے ابو بکر سینہ سفر تے گئے آپ نے سب کچھ ہی بال دے انہاں دی لڑائی ذات دی لڑائی کہنا ذات دی لڑائی کہنا آئی اے دین دے کیتے آئی دین کو بچاون دے کیتے. دیکھو لوگ انہوں نے شاید نہ سمجھے ہون کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین یہ تو سب کو سمجھ آئی کہ دوترے ہیں حضور پاک کے دوترے ہیں و انا من الحسین کہ حسین میں حسین دے بچوں ہاں. یہ سمجھ آتے کربلا دے بعد کیا بالکل کربلا دے بعد سمجھ آتے کہ کیویں جڑا حضرت امام حسین انہوں نے ثابت کیتا انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ جڑا ہے کیویں دین کو بچائے. حضرت امام حسین نے اپنے سب کچھ لٹا لیتے اللہ دے نام دے دین کو بچاون نکل. اے عظیم قربانی ہے فضیبن عظیم جڑا قرآن مجید دے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے واقعے چاہے ان دی تکمیل حضرت امام حسین علیہ السلام نے آکے کی تھی. صحیح. شوزر صاحب جڑی تکمیل دی گال تھی پہ ول صاحب کو عصر عاشور یاد آندے جی جی کہ ایک پاسے سارا مطلب ایک یزیدی فورس ہے فوج ہے اور تازیان خنجر تیر اور ایک پاسے اللہ دے نال ہم کلامی ہے نماز ہے. یہ کیا پیغام ہے. جی آپ ایک مصرع پڑھ رہے تھے مشیر کاظمی کا. کسی وقت میں مشیر کاظمی کا یہ حسین تیرا حسین میرا حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج بچوں کو ازبر ہوتا تھا. اور وہ چھوٹا سا کتابچہ جو ہے تبرک کے طور پہ
بچے لے کے پھرتے تھے، اس میں ایک تخلیق کار نے وہ تمام عوامل جو کربلا کا حاصل ہے مختلف بند میں رکھ لیے ہیں۔ اب بچے کو یہ معلوم ہے کہ کون سا جذبہ ہے اور کس طرح فروغ پاتا ہے، کربلا کس طرح سے اسے، یہ تو مشیر کاظمی کا صبح زدیں عام ہونے والا سلام تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج تک کا جو ادب ہے اس میں تخلیق کاروں نے کربلا پہ سوچتے ہوئے ایک نچوڑ پیش کر دیا ہے، اور اب دنیا میں جو ہے وہ یہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی انسانیت کو بچانے کا امن عالم کا کوئی استعارہ تلاش کیا جا سکتا ہے تو کربلا اور اس کی مثالوں اور اس کی شہادتوں میں سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اج بھی جڑی گال شوزف صاحب نے کیتی ہے کہ جڑے ویلے کو فلسطین دا مسئلہ ہوئے، کشمیر دا ہوئے یا دنیا دے تے کوئی بھی ظلم و ستم تھیندا پیا ہوئے، خیال جڑا ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور انہاں دی آل دے تے ویندے واقعہ کربلا یاد آندے۔ یہ ایک پوری دنیا دے وچ اون دے وچ میں مسلم اور غیر مسلم دی گال نہیں کردا، جتھا بھی مطلب ہے کوئی بندہ کھڑا تھیندے، اور ہون تے مطلب تساں دیکھو نا کہ واقعہ کربلا دے وچ عیسائی بھی موجود ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا، انہاں دی مطلب شہادتاں جڑیاں تھیں 72 انہاں دے وچ تساں دیکھو ایک کتنا مطلب بڑا پیغام ہے۔ اساں ہی پیغام تو کیوں دور تھیندے پئے ہیں، سارے مطلب معاشرے دے وچ اساں دیتے پئے ہیں کہ اساں آہستہ آہستہ یہ شے جڑی ہے سارے کو دور تھیندی پئی ہے۔ شاکر صاحب میں ان چیز دے بارے تو عرض کر رہا ہوں، میرے خیال دے مطابق سب تو پہلا کردار ماں دی گود دا ہوندے، جی زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب، زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب، زینب کے بعد کوئی ثانی زینب نہ بن سکا۔ خواتین کا کردار اصل چیز جڑا ہے، واقعہ کربلا نامکمل ہے جب تک سیدہ طاہرہ طیبہ سیدہ زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ دا ذکر نہ کیتا ونجے۔ بے شک کمال ہیں انہاں دے خطبے، جدید دے جڑے دربار دے وچ آپ نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا، اے یزید اے دیکھ اے اذان دے وچ تیرے نانے دا نام گندا پیندا پے، میرے نانے دا نام کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہندے نانے دا نام گندا پے، کلمہ کہندا پڑھیندا پے، نماز کہندی پڑھیندی، اور نماز ہی مکمل نہیں تھیندی جتے محمد و آل محمد دا ذکر نہ تھی۔ کیا کہنا، تو جڑا ہے کیا حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے جی میں بالاں کو جوڑی رکھے، جی میں خواتین کو جوڑی رکھے، آپ نے جڑے خطبے ارشاد فرمائیں آج انہاں کو دوری ہے، اساں وہ تعلیمات حاصل ہی نہیں کیتیاں، آج سارے وہ سلیبس دا حصہ ہی کہہ اچھا نہیں وہ مطلب میں وہ پاسے آندا پیا کہ تساں گال کرندے پیو گھر دی، جی ول اون دے بعد ول مکتب آ ویندے، بالکل ول مسجد آ ویندی، کیا انہاں طرح جڑے سارے سٹیپس ہیں انہاں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کیتے؟ اگر پوریاں کیتیاں ہون تے اج یہ حالات ہون، یہ دہشت گردی ہو گیا، یہ حالات ایویں ہون، بلا برادہ دشمن ہو گیا۔ اللہ دا نبی دا فرمان سارے گھر دے وچ بھی جڑا نفاق ہے ان دی وجہ ایو ہے کہ اساں اپنی تاریخ تو بے خبر تھی کہ بے خبر تھی کہ دور تھی گئے ہیں۔ شوزے صاحب تساں کیا آدھے ہو ان گال دے ہوتے؟ دیکھیں ہمارے جو معماران قوم ہیں، اگر ان کے افکار و خیالات وہ نظم کی صورت میں ہیں یا نثر کی صورت میں، اس طرف ہم پلٹ کر دیکھیں تو مولانا الطاف حسین حالی سے کہ جو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا جیسے مسدس لکھ رہے ہیں، اور سر سید اپنی شفاعت کا وسیلہ اس نظم کو قرار دے رہے ہیں کہ میں کسی چیز پہ بخشا جاؤں یا نہ بخشا جاؤں، یہ انہوں نے جو ہمارا تجزیہ پیش کر دیا ہے۔ تو صدیوں کے عمل میں مسلمان اور اسلام، اس کی ترقی اور تنزل، انہوں نے مد و جزر اسلام اس کا نام رکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی نسلوں میں مولانا ظفر علی خان کا مصرع ہے کہ جس کو ہمیشہ دہرایا جاتا ہے اس کے پیغام کے طور پر، ہمارے علامہ اقبال شاعر مشرق ایک مربوط فکر دیتے ہیں، ان کی خودی جو ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ بات اسلم صاحب کی بات سے آ کر مل رہی ہے۔ امام عاشقاں پورے بطول، ماں کا حوالہ دے کر بات کو شروع کرتے ہیں کہ وہ عاشقوں کے امام جو کہ پورے بطول ہیں، جو کہ بطول کے لاڈلے ہیں اور سرو آزادہ زبستان رسول،
واہ بڑی سونی گال شوذب صاحب کہ ساری زندگی دے وچ جڑی مشکلات ہیں انہاں کو اساں ختم کرنا چاہ سکتے ہیں. اوندا صرف ہکو مرکز ہے, ہکو محور ہے, وہ ہے سیرت امام حسین علیہ السلام. سب انہاں کو پڑھنا ہو سی, اندر تے عمل کرنا ہو سی. ایو ساری دنیا و آخرت دی کامرانی اور کامیابی ہے. میں شکر گزار ہاں پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب دا تشریف گھننا ہے, نام ہے پروفیسر ڈاکٹر شوذب کاظمی دا. اندے نال ہی سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دیسو. سونے اللہ دے حوالے.